آج ماہ شوال مکرم کی 11 تاریخ ہے 1432 اور ستمبر کی 10 تاریخ ہے 2011 اور آج ہم سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 195 سے 198 195 سے لے کر 198 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار صدق الله العلي العظيم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ تب ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور کہا کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے سے ہو۔ چنانچہ جن لوگوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور جنہوں نے جہاد کیا اور مارے گئے، میں ان کی لغزشوں کو معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کا ثواب ہے اور بہترین ثواب اللہ ہی کے پاس ہوتا ہے۔ تمہیں کافروں کا ملکوں میں آزادی کے ساتھ پھرنا اور گھومنا دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ معمولی متاع ہے دنیاوی، جس کے بعد ان کے لیے جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔ لیکن جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب کے تعلق سے، ان کے لیے جنتیں ہیں اور باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہ سب کچھ ان کی پذیرائی ہوگی اللہ کے پاس، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے ابرار کے لیے وہ کہیں بہتر ہے۔ گزشتہ جو 5 آیتیں گزشتہ ہفتے پڑھی گئی تھیں وہ آیتیں تھیں کہ جن میں معرفت الہی پر زور دیا گیا اور کائنات کی تخلیق اور زمان و مکان کے اس پورے نظام میں غور و فکر کرتے ہوئے ایک مومن جب ایک انسان بلکہ عام انسان بھی جب غور و فکر کر کے
خدا کے وجود پر ایمان لاتا ہے اور پھر ذکر و فکر اور معرفت کے ساتھ آخرت پر بھی ایمان لے آتا ہے اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی اللہ سے دعا کرتا ہے، ان تمام دعاؤں کا تذکرہ گزشتہ آیت میں کیا گیا۔ اس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، اللہ نے ان کی دعا کو فوراً قبول کر لیا۔ اللہ نے فوراً ان کی دعا کو، ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، پہلی بات تو لفظ فَاسْتَجَابَ پر غور کیجئے، بلکہ فے جو اس کے اندر آئی ہے، فَاسْتَجَابَ، فے جو ہے فوریت کے لیے، فوراً کوئی کام انجام دیا جائے تو اس میں فا، یہ حرف فا کا استعمال ہوتا ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کی صفات اس سے پہلے کی آیات میں بیان کی گئیں اور انہوں نے جس انداز سے دعا کی اور جو طریقہ دعا تھا، اس دعا کی قبولیت فوری ہوتی ہے اگر وہ شرطیں پوری ہو جائیں۔ عام طور پر شکایت ہوتی ہے نا کہ ہماری دعائیں نہیں پوری ہو رہی ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو نہیں سن رہا ہے۔ اللہ دعاؤں کو سنتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیر سے سنتا ہے، کبھی جلدی سنتا ہے۔ جن کی دعاؤں کو بہت جلد سنتا ہے ان کی وہ صفات تھیں جو اس سے پہلے بیان کی گئیں، اور وہ صفتیں کیا تھیں؟ وہی جن کا تذکرہ کیا گیا، اور تسلسل کے ساتھ بنیاد کیا تھی کہ صاحبان عقل، وہ لوگ جو عقل رکھتے ہیں، اگر وہ عقل کے ساتھ دعا کریں، یعنی معرفت کے ساتھ دعا کریں، علم کے ساتھ دعا کریں، تو اللہ ان کی دعا کو نہ صرف قبول کرتا ہے، فوراً قبول کرتا ہے۔ آپ تسلسل دیکھیں گزشتہ آیات، اگر آپ کے ذہن میں ہیں یقیناً کہ تسلسل ہے۔ نمبر 1، وہ کائنات میں، اللہ کی تخلیقات میں، زمین و آسمان میں، دن اور رات کے آنے جانے میں، یا یہ کہا جائے کہ زمان و مکان کے اس سسٹم اور اس فلسفے میں اور اس پورے نظام میں غور کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، اور اس میں ان کے لیے آیتیں ہیں، مگر آیتیں سب کے لیے نہیں ہیں، صاحبان عقل کے لیے ہیں۔ کون صاحبان عقل؟ وہ صاحبان عقل کہ جو ذکر کرتے ہیں، اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور نہ صرف ذکر کرتے ہیں بلکہ کائنات میں غور بھی کرتے ہیں۔ اس لیے کہ بہت سے وہ لوگ ہیں جو ذکر تو کرتے ہیں اللہ کا، مگر وہ سمجھتے نہیں کہ کیا کر رہے ہیں ذکر، صرف زبان پر کچھ الفاظ چڑھے ہوئے ہیں، ان کو نہ معلوم ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور نہ ان کو معرفت ہے کہ وہ کس سے گفتگو کر رہے ہیں اور کس کی تعریف کر رہے ہیں، بس الفاظ ہیں جس کو وہ ادا کر رہے ہیں۔ تو نہ صرف وہ ذکر کرتے ہیں بلکہ کائنات میں غور و فکر بھی کرتے ہیں، اور جب غور و فکر کرتے ہیں تو اس غور و فکر کے نتیجے میں کائنات کے مالک اور مختار اور اس کے خالق اور اس کے رب تک وہ پہنچ جاتے ہیں، اپنی عقل کے ذریعے سے، اپنے فکر کے ذریعے سے، تفکر کے ذریعے سے، اور اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں۔ اس لیے فوراً آواز دیتے ہیں رب بنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، یعنی پہنچ گئے، وہ اللہ کو انہوں نے پہچان لیا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ وہ اعتراف کرتے ہیں اس کی تخلیق کے، اس کی تخلیق عبث نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، بے سود نہیں ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، دیکھیں تسلسل ایک کے بعد ایک، یعنی نتیجہ ہے فکر اور غور کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی عظمت کو، اس کے وجود کو پہچانیں، اس کے وجود کو پہچاننے کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کا ذکر کریں، ذکر کا نتیجہ یہ ہے کہ فکر کریں، فکر کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ لیں اور جان لیں اور یقین رکھ لیں کہ کائنات کو اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ اس عقیدے کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر وہ سبحانک، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ اس تعریف کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ، یعنی اب وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ گویا کہ وہ اللہ، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ ما خلقت ھذا باطلا، تو نے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، اس بیکار پیدا نہ کرنے کے اس عقیدے کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ خدا عادل ہے، جب عادل ہے تو اس نے ہم کو بھی بیکار جو ہے پیدا نہیں کیا ہے، جب ہم کو بیکار پیدا نہیں کیا تو ہمارے عمل کی بھی جزا و سزا اس سے ملنے والی ہے، لہٰذا ہم کیوں نہ اللہ سے ابھی دعا کر لیں یا اللہ ہم کو جہنم سے محفوظ رکھنا۔ دیکھیں تسلسل ہے گفتگو میں، انسان جب ایک چیز کو غور و فکر کرتا ہے کسی ایک شے میں، تو اب وہ کڑیاں ہیں ایک سے ایک ملتی چلی جاتی ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کوئی سمجھتے ہیں کیوں وہ جہنم کی آگ سے جو ہے پناہ مانگ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ جہنم کی آگ میں جس کو اللہ ڈال دے گویا کو ذلیل و خوار ہو گیا، اور اس طرح ذلیل و خوار ہوا کہ
ان کے لیے کوئی ناصر و مددگار باقی نہیں رہ جاتا، یعنی ان کی اب شفاعت بھی قابل قبول نہیں ہوتی، گویا کہ وہ شفاعت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیں توجہ کے ساتھ انہوں نے اللہ پر یقین کیا، قیامت پر یقین کیا، شفاعت پر یقین کیا، شفاعت میں امامت اور نبوت دونوں چیزیں آ گئیں، اللہ کے عدل پر، یعنی پورے اصول دین پر انہوں نے یقین کیا۔ کس چیز سے؟ عقل کے ذریعے سے، اپنی عقل کو استعمال کر کے۔ ابھی صرف انسان اپنی عقل کو استعمال کر رہا ہے، اس کے بعد پھر چونکہ یہ حجت باطنی ہے جس کا ذکر اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں، اب حجت ظاہری سامنے آتی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ پروردگار، ہم نے دیکھا کہ ایک منادی نے ندا دی کہ آؤ ایمان لے آؤ، تو ہم فوراً ایمان لے آئے۔ کیا مطلب؟ یعنی رسول آیا، اب یہ حجت ظاہری آئی۔ حجت باطنی نے پہلے سے اللہ کے وجود کو تسلیم کر لیا ہے، لیکن صحیح ڈائریکشن ملا نہیں ہے۔ اس کو صحیح ڈائریکشن دینے کے لیے تیرا کوئی نبی آیا اور اس نے آواز دی کہ ایمان قبول کر لو، ہم نے قبول کر لیا۔ جب قبول کر لیا تو اے اللہ اب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں تسلسل ہے، ایک کے بعد ایک گفتگو ہو رہی ہے، اور نہ صرف یہ کہ تو ہمارے گناہوں کو قبول کر دے، بلکہ سب سے اہم جو دعا ہے، اور اس کے بعد جو آج آیتیں پڑھی گئی ہیں، ان آیتوں کا اختتام جہاں ہوتا ہے وہ لفظ ابرار ہے، اور اسی پر ایک مومن کائنات میں غور و فکر کر کے صاحب عقل، ظاہر صاحب عقل مومن کی بات ہو رہی ہے، ہر مومن کی بات نہیں ہو رہی، اس لیے کہ مومن کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ میں ایمان لے آیا، دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن یہاں ان صاحبان ایمان کی بات ہو رہی ہے جو صاحبان عقل ہیں، کیونکہ وہ معرفت کے ساتھ اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں، اتنی دعاؤں کے بعد اب کیا کہا؟ مالک تو ہم کو وتوفنا مع الابرار، ابرار کے ساتھ ہمیں موت آئے، یعنی ہم دنیا سے اٹھیں تو ابرار کے ساتھ اٹھیں۔ ابرار کون ہیں؟ ابھی انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے کہ ابرار کی منزل کتنی بلند ہے، کہ جب اللہ نے دعا کو قبول کیا تو کس انداز سے قبول کیا۔ لیکن دعا کیا ہوتی ہے ان کی؟ کہ نہ صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم زندگی میں نیک رہیں، اچھے رہیں، زندگی میں بڑے مومن رہے، زندگی میں ہم عمل کرتے رہے، زندگی میں تو نے ہمارے جو ہے بخشش فرماتا رہا، نہیں، بلکہ موت جو آئے، اس لیے کہ ایمان پر جینا اتنا کمال نہیں ہے جتنا ایمان پر ملنا کمال ہے۔ انسان ایمان پر اس دنیا سے جائے، یہ سب سے بڑا اس کا کمال ہے، خاتمہ بالخیر ہونا۔ اس کے بعد پھر خاتمہ بالخیر کی دعا کے ساتھ ساتھ وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جو کچھ تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا، جو کچھ تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا اپنے رسولوں کے ذریعے، براہ راست ہم سے وعدہ نہیں کیا، گویا کہ توسل کے بھی قائل ہیں، وسیلے کے بھی قائل ہیں، تو نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے ہم سے جو وعدہ کیا ہے، یا اللہ اس کو پورا فرما، اس وعدے کو۔ یہ دعا ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آخری دعا یہ ہوتی ہے کہ اللہ جب تو اس وعدے کو پورا کر، ہم جانتے ہیں کہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ ساری دعائیں کرنے کے بعد اب جب یہ ساری دعا ایک شخص کرتا ہے، کہاں سے ابتدا ہوتی ہے؟ عقل اس نے استعمال کی، اس کے بعد پھر اس نے انبیاء کی بات سنی، صحیح معرفت کے ساتھ مومن ہوا، صاحب عقل ہے۔ صاحب عقل جب دعا کر رہا ہے اور جس شان سے دعا کر رہا ہے، کتنی معرفت سے دل سے اس کی دعائیں نکل رہی ہیں، تو خدا یہ کہتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُمْ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، پھر ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کیا، فوراً قبول کیا، ہے فاستجاب، فوراً قبول کیا اللہ نے ان کی دعا کو۔ اور دلچسپ بات یہ کہ ربہم کہا، یعنی کہ فاستجاب لہم اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، نہیں، ان کے رب نے۔ لیکن دلچسپ قرآن کی بلاغت آپ ملاحظہ فرمائیں، کیوں؟ اس لیے کہ 5 مرتبہ، آپ کو یاد ہے نا، ہم نے عرض کیا تھا کہ ان آیتوں میں 5 جگہ ربنا سے دعائیں شروع ہو رہی ہیں، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب۔ جب کہا اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، ربنا ربنا ربنا، تو اللہ نے بھی جواب میں کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ اللہ نے، فاستجاب لہم ربہم، ان کے رب نے۔ گویا کہ ہر شخص، ہو سکتا ہے دنیا میں ہزاروں لوگ کہتے ہوں گے ربنا ربنا، یعنی وہ تو خدا کو رب مان رہا ہے، مگر کیا خدا بھی اس کو بندہ مان رہا ہے؟ یہاں پر پلٹ کے جس خلوص سے اور جس معرفت کے ساتھ انہوں نے ربنا کہا، اللہ نے اسی پیار کے ساتھ، اسی شفقت کے ساتھ، اسی رحمت کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ پلٹ کے کہا فاستجاب لہم ربہم، ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ یہاں رک کر ہم ذرا سا یہ بھی عرض کر دیں کہ یہ جو آیات ہیں، چونکہ ان میں ایک تسلسل ہے، گزشتہ 5 آیتیں وہ دعائیں ہیں، اور یہ آیت جواب ہے، بلکہ تینوں آیتیں جو بھی ہم نے پڑھی ہیں اس کا جواب ہے، ان 5 کا جواب ہے۔ اس کے تعلق سے
مختلف شان نزول بیان کیے گئے ہیں، جن میں یہ بیان کیا گیا ہے جس کا ذکر ہم نے سوال جواب کے ضمن میں گزشتہ ہفتے کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہجرت کے موقع پر، چونکہ اس آیت میں ابھی ذکر بھی آئے گا ہجرت کا، ان کی تعریف کی گئی ہے جنہوں نے ہجرت کی، ابھی ذکر آئے گا۔ تو ہجرت کے موقع پر پیغمبر اسلام جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے مکے، تو حضرت علی کو اپنا نائب اور وصی قرار دیا، ان کو امانت سپرد کی، ان کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا، اور یہ فرمایا کہ تم جب یہ رات گزر جائے اور امانتیں تم سب کو ادا کر دو تو گھر والوں کو لے کر اور خواتین کو اور مخدرات کو لے کر تم آ جانا مکے ہمارے ساتھ ہجرت کر کے۔ تو جب حضرت علی چلے ہیں تو واقعے کی تفصیل مجھ کو عرض نہیں کرنا، صرف اشارہ ہے جس کی طرف شان نزول میں اشارہ کیا گیا ہے کہ مولا کائنات جب چلے تو ان کے ساتھ فواطم تھیں، تاریخوں میں یہ لکھا فواطم، فاطمہ کی جمع ہے فواطم، 3 فاطمہ نام کی خواتین تھیں حضرت علی کے ساتھ جن کو لے کر چلے ہیں۔ ایک جناب فاطمہ بنت اسد تھیں، ایک جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھیں، اور ایک فاطمہ بنت زبیر تھیں۔ ان تینوں کو لے کر چلے، اور ساتھ میں اور بھی کچھ افراد تھے، اور بعد میں بروایت جناب ام سلمہ اور ایک روایت میں ہے کہ جناب ام ایمن بھی شامل ہو گئیں۔ تو یہ ایک قافلہ تھا مختصر سا جس میں عورتیں زیادہ تھیں، مرد کم تھے۔ حضرت لے کر چلے تو قریش نے آ کر ان کو روکا، ابو سفیان نے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا، حضرت علی نے اس کو منع کیا کہ تم ہمارا راستہ مت روکو، ہٹ جاؤ۔ اس نے ضد کی، آخر میں جنگ ہوئی، اس کو حضرت علی نے پھر نار کیا۔ اس پر ابو سفیان ایک گروہ سپاہیوں کا لے کر سامنے آیا، حضرت علی کو روکنا چاہا، حضرت علی تنہا تھے، انہوں نے تلوار نکالی اور کہا کہ تم جانتے ہو مجھ کو، میرا نام علی ہے، اگر تم نے میرا راستہ روکا تو کوئی شخص بھی سامنے تمہارے زندہ نہیں رہے گا، مجھ کو جانے دو، اس لیے کہ ہم نے ارادہ کیا یہ امانتیں ہیں، تمہاری امانتیں ہم نے تم کو دے دیں، اب یہ رسول اللہ کی امانتیں مجھے رسول اللہ تک پہنچانی ہیں، تم ہمارا راستہ نہیں روک سکتے۔ چنانچہ مختصر سی گویا کہ بحث ہوئی اور ایک طرح سے مختصر سی لڑائی ہوئی جس میں حضرت علی نے ان کو شکست دی اور فواطم کو لے کر پہنچے، لیکن جب شکست دی تو رات پھر وہیں اسی جگہ گزاری۔ تو یہ چھوٹا سا قافلہ، کوئی بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے، کوئی لیٹ کے عبادت کر رہا ہے، کوئی کھڑے ہو کے عبادت کر رہا ہے، ان تینوں صورتوں میں سب کے سب عبادت میں مصروف ہے۔ تب یہ آیتیں نازل ہوئیں اور ہر ایک ربنا 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 کہہ رہا تھا، اور یہ آیتیں ان پر منطبق ہوتی ہیں۔ اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اب اس آیت میں جس میں فاستجبنا سے جو آیت شروع ہو رہی ہے یہاں پر، اب فاستجبنا لہم، تو اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا، اور کیا کہا؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں تم میں سے کسی بھی شخص کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ تو چونکہ ظاہر ہے کہ اس قافلے میں مرد عورت دونوں عبادت الہی مصروف تھے تو دونوں کا تذکرہ آ گیا۔ تو ایک تو شان نزول یہ ہے، ایک یہ ہے کہ نہیں، مرد اور عورت کا ذکر یہاں اس لیے کیا گیا ہے کہ ایک بار جناب ام سلمہ، ام المومنین ام سلمہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیشہ جہاد اور ہجرت اور عمل صالح کے تعلق سے اور ثواب اور اجر کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں ہی کا ذکر ہوتا ہے، تو ہم عورتوں نے بھی تو ہجرت کی ہے، ہم نے بھی تو قربانیاں دی ہیں، ہمارا کیا ہے؟ تب پیغمبر اسلام نے فرمایا، یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں، اس معاملے میں مرد اور عورت میں کوئی فرق اسلام کے اندر نہیں ہے عمل کے سلسلے میں، اسلام نے دونوں کو ایک ہی عظمت دی ہے۔ فاستجاب لہم، اگرچہ یہ لہم جمع کا صیغہ ہے مذکر، لہم جمع کا صیغہ مذکر ہے، من ذکر، منکم من ذکر او انثی، منکم بھی یعنی تم میں سے، یہ منکم بھی جمع کا صیغہ ہے مذکر، لیکن من ذکر و انثی کہہ کر یہ بتا دیا کہ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں بہت سی جگہ مذکر کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، اجر کے تعلق سے، جزا و سزا کے تعلق سے،
ایمان کے تعلق سے مؤمنین کی بات ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنو مذکر کا صیغہ ہے. ظاہر ہے کہ اس میں اے ایمان لانے والو، اس میں نہیں کہا گیا اے ایمان لانے والیو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں جہاں بھی مذکر کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں اور ایمان کے تعلق سے، اجر کے تعلق سے، وہاں اس میں خواتین بھی شامل ہیں اور ان کا برابر کا حصہ ہے اجر و ثواب میں. صیغوں کو مت دیکھو، نتیجے کو دیکھو. چنانچہ یہاں اور اس طرح کے اور بہت سی آیتوں میں وضاحت کی گئی من ذکر و انثی. پہلی بات تو ہے کہ فاستجاب، اللہ نے دعا کو قبول کیا. اللہ کا وعدہ ہے دعا قبول کرنے کا. ادعونی وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارے رب نے کہا کہ مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. تو یہ بات کس سے؟ صرف مردوں سے کہی ہے. ادعونی، اگرچہ یہاں بھی صیغہ وہی صیغہ امر ہے اور مذکر کا صیغہ ہے، لیکن اس میں ہر انسان شامل ہے، جو بھی اللہ سے دعا کرے گا. لیکن ربکم دعا کرے گا، کافر بھی دعا کرے اللہ قبول کرے گا. ربکم، اللہ کو رب سمجھ کے جو دعا کرے گا. وقال ربکم ادعونی، مجھ کو پکارو میں تمہاری دعا کو تو استجابت دعا کا جو وعدہ ہے اللہ کا صرف مردوں سے نہیں ہے، عورتوں سے بھی ہے. جب عورتوں سے ہے تو اللہ نے کہا لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی، میں تم میں سے کسی کے بھی عمل کو ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ صرف ترجمہ کر کے گزریں تو جلدی سے آپ گزر سکتے ہیں، لیکن قرآن کا لطف یہ ہے کہ آپ اس کے الفاظ پہ غور کریں. اور قرآن کی بلاغت ہی یہ ہے اور اس کا معجزہ ہے یہ کہ کسی مفہوم کو، بہت بڑے مفہوم کو، الفاظ کے انتخاب سے، یعنی اگر آپ اس کو بدل دیں ہو سکتا ہے ترجمہ وہی رہے. مثلا اب آپ دیکھیں انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. عمل کرنے والے کے عمل کو، عمل عامل، عمل کرنے والے کے عمل کو. یہ کہنے کی ضرورت ہے، کہنا ہی چاہیے تھا کہ میں تم میں سے کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. بات ختم ہو گئی. کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، یہ کیا؟ میں تم میں سے لا اضیع عملکم، میں تمہارے عمل کو ضائع نہیں کرتا. بات ہو گئی مکمل. نہیں، اس میں جو دلچسپ اور لطیف نکتہ ہے وہ یہ ہے عمل عامل دونوں کا ذکر کر دیا، عمل کا بھی اور عامل کا بھی، عمل کرنے والے کا بھی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نظر میں جو کوالٹی ہے اور نوعیت ہے اور کیفیت ہے اور اہمیت ہے اور اجر جس پر منحصر ہے، اس کا تعلق عمل سے بھی ہے، عامل سے بھی ہے. یعنی عمل بھی اچھا ہونا چاہیے، عامل بھی اچھا ہونا چاہیے. عمل کی بھی کوالٹی ہونی چاہیے، عامل کی بھی کوالٹی ہونی چاہیے. کہ بھی ایسا ہے کہ عامل بہت ہی بدترین ہے، عمل بڑا اچھا ہے، ریجیکٹڈ. کبھی یہ ہے کہ عامل بہت اچھا ہے، عمل اچھا نہیں ہے، عامل از ریجیکٹڈ. آپ سمجھیں؟ تو دونوں کی کوالٹی کی بنیاد پر اجر دیا جائے گا. اس وجہ سے کتنے حسین پیرائے میں قرآن نے اس بات کو جو کسی دوسرے انداز سے کہی جا سکتی تھی اس کو اس انداز سے کہہ دیا. ان لا اضیع عمل عامل منکم، میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع نہیں کرتا. اس لیے کہ عمل کرنے والا بھی میرے نظر میں اہم ہے. کیسا ہے؟ صاحب عقل ہے عمل کرنے والا. عمل کرنے والا صاحب عقل ہے، جس کی کوالٹیز اس سے پہلے ان آیتوں میں بیان کی گئی. اور صاحب عقل کی کوالٹیز کیا کیا ہیں اور کیا اس کی معرفت کے لیول ہوتے ہیں، اس کے بیس پر اس کو ثواب ملے گا. عمل نہ صرف عمل کے بیس پر، عامل کے بیس پر بھی ثواب بدلتا رہتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک ہی عمل، بہت ہی اچھا عمل ہے، 10 آدمیوں نے کیا، 10 کے 10 کو الگ الگ ثواب مل رہے ہیں. کیوں؟ اب کوئی کہیے تو فیر نہیں ہے، کہا نہیں، یہی فیر ہے، یہی عدل الہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عمل کرنے والے کی معرفتیں مختلف ہیں. تو عامل کا ذہن اور فکر اور اس کا ذکر اور اس کا اسٹائل اور اس کی معرفت کی منزلیں اور لیولز جیسے ہوں گے، عمل 4 ہی رکعت نماز پڑھی سب نے، ظہر ہی کی پڑھی سب نے، جماعت ہی کے ساتھ پڑھی سب نے، ظاہری کوالٹیز ایک ہیں
عمل کی کوالٹی ایک ہے لیکن عامل کی کوالٹی مختلف ہو گئی. کوئی معرفت کے ساتھ پڑھ رہا ہے, کوئی کم معرفت کے ساتھ پڑھ رہا ہے, کوئی علم اور معرفت دونوں کے ساتھ پڑھ رہا ہے, کوئی ذکر و فکر تینوں کے ساتھ پڑھ رہا ہے, کوئی صاحب علم ہے, کوئی بہت بڑا عالم ہے پڑھ رہا ہے. سب کے ثواب مختلف ہو گیا, نیتیں مختلف, کیونکہ عامل مختلف ہو گئے. اسی انداز سے عمل کو آپ دیکھ لیجئے. تو عمل اور عامل دونوں کی اہمیت کی بنا پر, چاہے ذکر یا انثی, چاہے مرد ہو یا عورت, اس میں کوئی فرق اللہ نہیں رکھتا. تو جزا کے اور ایک دلچسپ بات یہ ہے, دیکھیں کہ جزا کے معاملے میں قرآن نے کہا کہ مرد اور عورت کا میں کوئی فرق نہیں ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ اسلام پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مردوں کو اہمیت دی ہے اسلام نے؟ اس کی وجہ یہ ہے ایک غلط فہمی اور علم کی کمی, معلومات کی کمی کی بنا پر انسان اس طرح کی باتیں کرتا ہے. اسلام نے اگر کسی جگہ کسی موقع پر مرد کو کسی طرح کی برتری دی ہے عورت پر, تو صرف خاندان کے, خانوادے کے نظام کو اور سسٹم کو باقی رکھنے کے لیے, آرگنائزیشن جو ہے فیملی سسٹم کو باقی رکھنے کے لیے, تاکہ وہ سسٹم نہ بگڑے. کوئی ایک شخص ذمہ دار ہو, دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے, آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, ملک ہوتے ہیں, اس میں ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک ذمہ داری کے عہدے پر فائز ہوتا ہے, وہ ذمہ داری ہے. اور اس کو ہم ہمیشہ اس طرح کہتے ہیں کہ اگر مرد اور عورت کے حقوق کی بات کی جائے تو یہ کہنا بالکل غلط اور جہل کی علامت ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اسلام نے مرد کو زیادہ حق دیا ہے. غلط. اسلام نے عورت کو زیادہ حق دیا ہے, عورت کا حق اسلام میں زیادہ ہے. اور یہ کوئی جذباتی یا باعث فیصلہ یا کلیم نہیں ہے, حقیقت پر مبنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حق کس کو کہتے ہیں؟ کسی کا حق اصل میں کسی کی ذمہ داری ہوتی ہے. جب وہ شخص ذمہ داری ادا کرے تو اس کو حق ملتا ہے. عورت کا حق کیا ہے؟ مرد کی ذمہ داری. مرد کا حق کیا ہے؟ عورت کی ذمہ داری. تو جو بھی عورت کی ذمہ داریاں ہیں وہ نتیجتاً مرد کا حق بن جاتی ہیں. مرد کی جو بھی ذمہ داریاں ہیں اور رسپانسبلٹیز ہیں نتیجتاً وہ عورت کا حق بن جاتی ہیں. آپ ہی دیکھیے کہ اسلام نے رسپانسبلٹی کس کو زیادہ دی ہے؟ مرد کو. تو الٹیمیٹلی حقوق کس کے زیادہ ہو گئے؟ عورت کے. عورت کو حق زیادہ دیا ہے, مرد کو ذمہ داری زیادہ دی ہے. تو جہاں برتری کی بات نظر آتی ہے لوگوں کو, وہ غور نہیں کرتے کہ اس میں اللہ نے مرد کو ذمہ داری کی بنا پر برتری, اس کی ذمہ داری میں, یعنی تم ذمہ داری میں عورت سے زیادہ ہو. مرد عورت سے زیادہ ہے, کس چیز میں زیادہ ہے؟ ذمہ داری میں زیادہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی فرق ہے مرد اور عورت میں, اللہ نے تفریق نہیں رکھی ہے. اگر تفریق رکھی جاتی تو سنیے, تفریق رکھی جاتی انعام دینے میں. جب آپ کسی کو تقسیم کرتے ہیں, دیتے ہیں کوئی چیز, تو دینے میں اس کو جو اپنے ہیں ان کو زیادہ دے دیا, جو دوسرے ہیں جن کو آپ جانتے نہیں ان کو ذرا سا کم دے دیا. تفریق ایسی تو ہوتی ہے نا, اپنوں کو زیادہ دینا. اصل جو کچھ اللہ کی نظر میں انسان کی ترقی اور پروگریس کی جو پیک ہے وہ ہے جنت. اللہ کے جو انعامات ہیں وہ دنیا سے زیادہ ہیں آخرت میں. اگر کہیں تفریق آخرت میں ہوتی کہ عورت نماز پڑھے گی تو اس کو اتنا ثواب ملے گا, مرد نماز پڑھے گا تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا, اگر کہیں ثواب میں تفریق ہوتی تو ہم مانتے کہ اسلام نے مرد اور عورت میں کوئی تفریق رکھی ہے. ہر جگہ ثواب کے تعلق سے کہا نہیں, مرد اور عورت میں کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں ہے. سورہ نحل کی مثلا آیت میں بھی من عمل صالحا من ذکر او انثى, جو بھی عمل کرے گا نیک عمل, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, چاہے مرد ہو یا عورت. اس کی وضاحت چند جگہ پر صرف اس لیے کر دی گئی کہ جب کبھی بھی اجر کی بات ہو اور اس میں مذکر کے صیغے ہوں تو یہ مت سمجھو کہ مردوں کے لیے کہا جا رہا ہے,
مرد ہو یا عورت ہو، دونوں صورتوں میں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے۔ اب دیکھیں نا فَلَنُحْيِيَنَّهُ، فَلَنُحْيِيَنَّهَا نہیں ہے، یعنی مؤنث کا صیغہ نہیں، یہاں پھر بھی جزا کے طور پر مذکر ہی کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تو صیغے کے اوپر مت جاؤ، دیکھو وضاحت کر دی گئی ہے، اس سے زیادہ اور وضاحت کیا ہو، من ذکر و انثی، چاہے مرد ہو یا عورت، اور ہم ان کو اس سے بہتر وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے عمل سے بہتر ہم ان کو جزا دیں گے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ اسلام عورت کی اس برابری کی بات اور عدم تفریق کی بات اور اس کی اہمیت کی بات اور مرد کے برابر من ذکر و انثی، اس کے برابر ہونے کی بات ایسے زمانے میں کر رہا ہے جبکہ بہت سے مذاہب جو اس دور میں رائج تھے بلکہ آج بھی ہیں، وہ عورت کو انسان ہی نہیں مانتے تھے، یعنی یہ کہتے تھے کہ عورت کے اندر جو روح ہے وہ انسان کی روح نہیں، وہ ایک دوسری روح ہے جو جانور اور انسان کے درمیان کی ایک روح ہے الگ سے، یا یہ کہ جو لوگ اس کو اگر انسان بھی مانتے تھے تو اس کو شر مطلق قرار دیتے تھے کہ یہ عورت مطلقاً شر ہے، اور بہت سے کا عقیدہ یہ تھا، بہت سے مذاہب کا عقیدہ یہ تھا کہ عورت کا کوئی عمل کتنا بھی اچھا کام کر لے قابل قبول نہیں ہے، عمل صرف مردوں کا قبول ہوتا، عورتوں کا قبول نہیں ہوتا۔ اسلام اس پہ زور دے رہا ہے کہ چاہے مرد ہو یا عورت، جو بھی ایک ذرہ نیکی کرے گا وہ پالے گا، جو بھی ایک ذرہ برائی کرے گا وہ پالے گا اور پالے گی، دونوں صورتوں میں دونوں کو جزا و سزا برابر ملنے والی ہے، یہ اسلام کی خصوصیات میں سے۔ اب جہاں یہ آیت ہے اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اللہ جو ہے، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور یہ کہہ دیا کہ جو بھی تم میں کوئی عمل کرنے والا عمل کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ، تم میں سے بعض سے، یعنی تم دونوں ایک جیسے، کوئی فرق نہیں ہے تم دونوں میں، مرد اور عورت ایک دوسرے سے ہیں، تو یہاں کوئی تفریق کا مسئلہ نہیں، یعنی مزید وضاحت کر دی گئی کہ تم دونوں ایک دوسرے سے ہو، اور ویسے بھی مومن ایک دوسرے سے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان میں جو رشتہ ہے اور تعلق ہے اور ارتباط ہے وہ ایک دین، ایک مذہب، ایک ایمان کے ماننے والے کی بنیاد پر، ان میں جو اخوت ہے اور برابری ہے اور برادری ہے وہ کسی اور بنیاد پر ان کو حاصل نہیں ہو سکتی جو ایمان کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے، تو بعضهم من بعض، برابر ہیں دونوں پلے۔ فالذین ہاجروا، اب جو لوگ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور وہ لوگ اپنے گھروں سے نکالے گئے، واوذوا فی سبیلی، اور میرے سبیل میں ان کو، میرے راہ میں ان کو اذیتیں دی گئیں۔ تو دیکھیں تین چیزیں بیان کی گئی ہیں، ہجرت کی، نکالے گئے، اذیت دی گئی۔ ہجرت کی تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہجرت کرتا ہے خود کو اور اپنے دین کو بچانے کے لیے، اس نے ہجرت کر لی، ظاہر مجبور تھا، ہجرت کی یہ بھی اللہ کی راہ میں کی، اس لیے کہ اپنی جان کا بچانا بھی واجب ہے اور دین کا بچانا بھی واجب ہے، انسان اپنے دین کے بچانے کے لیے ہجرت کر رہا ہے۔ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اپنے گھروں سے نکالے گئے۔ اب یہاں یہ ہے کہ نہیں، خود ہجرت نہیں کی، ان کو نکالا گیا، زبردستی نکالا گیا، تو ایسے بھی لوگ ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نہ تو ہجرت کی نہ نکالے گئے، رہے اسی جگہ، مگر ان کو اذیتیں دی جاتی رہیں، ان کو ستایا گیا، اپنے ہی شہر میں، اپنے ہی ان کے وطن میں ان کو اذیتیں دی جاتی رہیں۔ تو یہ تینوں طرح کے گروہ ہوتے ہیں، یا یہ کہ وہ اوذوا فی سبیلی سب پر منطبق ہوتا ہے، اس لیے کہ ہجرت میں بھی اذیت ہے، نکالے جانے میں بھی اذیت ہے، یا یہ کہ ہجرت بھی اور نکالنا بھی اور اس کے بعد ان کو اذیت دینا بھی، یا الگ الگ۔ تو جو بھی یہ صفات جن میں پائی گئیں، وقاتلوا وقتلوا، بہت دلچسپ ہے، یعنی دل چاہتا ہے کبھی کہ مزید وقت ہو تو ہم اور ایک ایک لفظ کے اوپر گفتگو کریں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو بہت کچھ آگے بڑھنا ہوتا ہے، آیتیں ہوتی ہیں۔ اب یہ سورہ انشاءاللہ تمام ہو رہا ہے، سورہ آل عمران، اور اگلا جو درس ہوگا وہ آخری درس ہوگا سورہ آل عمران کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ سورہ نساء شروع ہو رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے توفیق کرامت فرمائی کہ ایک سورہ اور تمام ہوا ہے تفسیر کا۔ تو اس میں آپ دلچسپ آپ دیکھیں پھر الفاظ کی سیٹنگ، وقاتلوا وقتلوا، اور جنہوں نے قتال کیا اور جو قتل ہوئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔
قاتلو و قتلو، ان دونوں الفاظ میں جو دلچسپ کمبینیشن ہے اس کو ملاحظہ فرمائیں. قاتلو باب قتال سے ہے، قتال اس وقت ہے باب مفاعلہ سے ہے، مقاتلہ. تو قاتلو یعنی دونوں طرف سے جب کوئی عمل انجام دے، دونوں دو ہوں اس میں انوالو، تب اس باب سے لفظ آتا ہے. ورنہ ہونا چاہیے کیا؟ قتلو و قتلو، جنہوں نے مارا اور مارے گئے. نہیں، جنہوں نے مارا نہیں کہا، قاتلو جنہوں نے قتال کیا. قتلو میں ون سائیڈڈ عمل ہوتا ہے نا، قتل کیا کسی کو کسی نے، تو اس نے کہا قتل کیا. اور اگر دونوں طرف سے تلوار لے کر آئے ہیں تو کہتے ہیں قتال کیا. تو اس میں جو دلچسپ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کبھی بھی قتل کرنے کی تعریف نہیں کرتا، قتال کرنے کی تعریف کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قتال میں ارادہ اس آنے والے کا ہوتا ہے جو تلوار لے کر آیا ہے. تو اصل میں قتال اشارہ ہے دفاع کی طرف، ڈیفنس. اسلام ڈیفنس کی تعریف کرتا ہے. جا کے اس کو کسی کو مارنا شروع کر دو بلا سبب بلا وجہ بغیر کسی ریزن کے، گناہ ہے. مگر کوئی شخص تمہیں قتل کرنے آ جائے تو اب آسانی سے گردن جھکا کے قتل ہو جانا بھی گناہ ہے. لہٰذا تم اس کو ڈیفنس کرو، قتال کرو. تو قتال کرو و قتلو، قتل ہو جانے کی تعریف کی، قتل کرنے کی تعریف نہیں کی. دیکھ رہے ہیں آپ، قتلو نہیں کہا، قتلو کہا، قاتلو کہا. یعنی دفاع کرتے ہیں اور دفاع کرتے کرتے قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے. مظلومیت، اسلام مظلومیت کی تعریف کر رہا ہے. اسلام ظلم کی تعریف کبھی نہیں کرتا. تو جتنی بھی جنگیں اسلام میں ہوئیں وہ دفاعی جنگیں تھیں. تلوار کو لے کر آیا تو اسلام نے اس کے خلاف تلوار اٹھائی. کوئی تلوار لے کر نہیں آیا تو اسلام نے اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو میں ان کے گناہوں کو معاف کر. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تحتہا، اور میں ان کو داخل کر دوں گا ان باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. ثوابا من عند اللہ، یہ سب جو کچھ ہوگا، کیا بات ہے، یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہے. ثوابا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے یہ ثواب ہے ان کے لیے، ان کی جزا ہے. واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس بہترین ثواب ہے. پہلے کہہ دیا کہ اللہ کی طرف سے ثواب ہے، پھر کہا اللہ کے پاس بہترین ثواب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ثواب کتنا بھی بیان کیا جائے وہ سارا ثواب بیان نہیں ہو سکتا. یا یہ کہا جائے کہ اگر خدا بیان کرنا چاہے تو بے شک وہ بیان کر سکتا ہے، لیکن انسان اس پورے ثواب کو سمجھ نہیں سکتا. اللہ کیا بتائے گا جنت میں کیا ہوگا؟ جو چیز ہم نے دیکھی نہیں تو اس کو ہم سمجھ کیا پائیں گے؟ جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے یہاں کی نعمتوں سے کمپیئر کر کے تاکہ تھوڑا بہت کچھ اندازہ ہو جائے. پورے ثواب کا اندازہ نہیں ہو سکتا انسان کو. بالکل اسی طرح جیسے بطن مادر میں ایک بچے کو باہر کی دنیا کا اندازہ نہیں ہو سکتا، کتنے بھی آپ اس کو سمجھائیں. اسی انداز سے اس انسان کو باہر کی دنیا جو ہے، جو اصل میں آخرت کی دنیا ہے، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا. تو آخر میں جواب کیا ہے، بات کیا ہے؟ واللہ عنده حسن الثواب. تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو نا، بس یہ سمجھ لو کہ اللہ کے پاس بہترین ثواب ہے. یعنی تم سمجھ نہیں پاؤ گے جو جتنا بیان کیا گیا ہے قرآن میں اور احادیث میں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے وہ ابھی تمہارے لیے سرپرائز اللہ نے رکھا ہوا ہے وہاں پر، جو تم کو قیامت میں معلوم ہوگا. چند منٹ رہ گئے ہیں اور ان چند منٹ میں ہم اس کو بھی تمام کریں، اس لیے کہ بعد میں 2 آیتیں اور رہ گئی ہیں آل عمران کی، ہمیں اس کو تمام کرنا ہے. تو اب اس کے بعد کہا کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. دیکھو یہ کافر جو ہیں ان کے پاس مال و دولت ہے، عیش و عشرت ہے، ان کے پاس دولت ہے، اختیار ہے، اقتدار ہے، آزادی کے ساتھ ملکوں میں گھومتے پھرتے ہیں، کبھی اس ملک میں، کبھی تجارت ہے، بزنس ہے، آسائش کے سامان ہیں، دولت ہے، پیسہ ہے، رچ ہیں. تم ان کو دیکھتے ہو تو ایسا نہ ہو کہ اس سے کوئی شخص دھوکہ کھا جائے. اس کا مطلب ہے کہ یہ حالات ایسے ہیں کہ مومن بھی ان چیزوں سے دھوکہ کھا سکتا ہے. اس لیے کہ مومنین کے پاس اس زمانے میں بھی اور آج بھی اگر آپ دیکھیں گے فقر و فاقہ ہے، کمزوری ہے، اور ظاہر اعتبار سے دنیاوی
عیش و عشرت کا سامان وہ نہیں ہے جو کافروں کے پاس ہے. ترقی یافتہ کافر ہیں یہ لوگ، بالکل لگتا ہے کہ پیچھے ہی ہیں ابھی. تو اس انداز سے کمپیئر نہ کرنا شروع کر دے مومن اپنے آپ کو، ان سے متاثر نہ ہو جائے، ارے یہ کافر ہیں ان کے پاس یہ ہے. تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے ان کی دنیاوی ترقی، دنیا داری، دنیا کی عیش و عشرت. متاع قلیل، یہ بہت ہی معمولی متاع ہے. یہ جو ان کے پاس جو کچھ ہے، کچھ اس کی ویلیو نہیں ہے، مختصر ہے یہ. ثم مأواہم جہنم، آخر میں ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے. تو کہاں کامیاب ہے وہ شخص جس کا جہنم ہو؟ کامیاب وہ ہے جس کا نتیجہ جنت ہو. بئس المہاد، بدترین آخر میں ٹھکانہ ان کا وہ ہے. اور اسی کو حدیث میں بیان کیا گیا کہ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو تم یہاں اس طرح رہو جیسے قید خانوں میں رہتے ہو، اور کافر کے لیے جنت ہے. اگر تم کافر کو دیکھ رہو عیش و عشرت میں تو فائن، ہونا چاہیے ایسا، اس لیے کہ اس کے لیے تو جنت ہے یہ دنیا. تو تم اپنے آپ کو کافر سے کمپیئر مت کرو، اور اس کے پاس جو چیزیں ہیں اس کو اپنے پاس جو چیزیں ہیں ان سے کمپیئر مت کرو. تم یہ دیکھو تمہارے پاس جو چیز ہے وہ ایمان ہے، اس کے پاس جو ہے وہ کفر ہے، اس کو کمپیئر کرو، تب تم کو معلوم ہوگا تمہارے پاس تم کتنے عظیم ہو، اللہ نے تم کو دیا. لیکن الذین اتقوا ربہم، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اپنے رب کا، اپنے خدا سے ڈرتے ہیں، متقی ہیں، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. اب سوچو کہاں وہ جنت اور کہاں یہ معمولی نعمتیں جو ختم ہونے والی ہیں، فانی ہیں، وہ تو ہمیشہ باقی رہنے جو ہے، یعنی ایسی نعمتیں جو ہمیشہ باقی رہیں گی، آخرت کی نعمتیں. اس کے بعد دلچسپ سنیے ایک اور لفظ، آج کے درس میں ایک اور لفظ سن لیجئے بہت دلچسپ، اور وہ ہے نزلا من عند اللہ. نزل عربی میں ان چیزوں کو کہتے ہیں جو مہمان کی پذیرائی کے لیے، جب مہمان آتا ہے تو اس کے لیے جو شروع میں پہلے آپ جو چیز اس کو پیش کرتے ہیں وہ نزل کہلاتا ہے. جب آیا آپ نے اس کے سامنے مثلا شربت رکھ دیا، پہلے کھانا بعد میں آئے گا، بستر آپ اس کے لیے بعد میں بچھائیں گے، دوسرے کام آپ اس کے لیے بعد میں کریں گے. شروع میں ابتدا جیسے آیا پانی رکھ دیا اس کے سامنے، چائے دے دی آج کے اس دور میں آپ نے اس کو، تو شروع میں جو پہلی چیزیں آپ اس کو پیش کرتے ہیں آتے ہی وہ ہے نزل. تو یہ جنت کی جو باتیں ہو رہی ہیں اور جو نعمتیں بیان کر رہی ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے مومن کے لیے خالی نزل ہے. یہ صرف وہ چیزیں ہیں جو مہمان کو شروع میں دی جاتی ہیں، ابھی تو مہمانداری ہونے والی ہے بہت بڑے پیمانے پر. یہ تو شروع کی چیزیں ہیں، یعنی جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے کچھ نہیں ہے، وہ چیزیں جو مہمان کی پذیرائی کے لیے شروع میں پیش کی گئی ہیں. اور اختتام کہاں ہوتا ہے ان آیات کا؟ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ. رہا کہ ملے گا کیا، کیونکہ دعا کیا کی تھی وہاں، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. یاد ہے، یا اللہ ہمیں ابرار کے ساتھ اس دنیا سے اٹھانا، ہم اس دنیا سے اٹھیں تو ابرار کے ساتھ، قیامت میں اٹھیں تو ابرار کے ساتھ. اب تم نے اتنی بڑی دعا کی ہے ابرار کے ساتھ، تو سن لو. یہ تو جو کچھ ہم نے بیان کیا یہ متقین کے لیے ہے. تقوی بھی ایمان سے آگے کی منزل ہے، مگر تقوی سے ایک اور آگے کی منزل ہے، اور وہ ہے ابرار کی منزل. متقین سے آگے کی منزل، بلندتر منزل ابرار کی منزل ہے. ان کے لیے جو مقام اللہ کے پاس ہے، ما عند اللہ، اللہ کے پاس خیر ہے ابرار کے لیے. کیا چیزیں ہیں وہ خیر، کیا ملے گا ابرار کو قیامت کے دن، ان کے لیے اللہ نے کیا سرپرائز رکھے ہوئے ہیں، اللہ نے کیا پرائز رکھے ہوئے ہیں، یہ تو اللہ ہی جانے. تو ابرار کے لیے جو کچھ ہے، ان دنیاوی چیزوں کو دیکھ کے متاثر مت ہو، اپنے ایمان کو خراب نہ کرو، اپنے دین کو مت کھو. یہ سب چیزیں کچھ نہیں ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں، ختم ہو گئی لوگوں کی. بڑے بڑے لوگ اس دنیا سے ایسے چلے گئے، بڑے بڑے بادشاہ گزر گئے، کوئی کچھ نہ رہا ان کے لیے، نہ وہ کچھ ساتھ لے کر گئے، اور نہ ہی آج دنیا میں ان کی چیزیں باقی ہیں. ختم، چھوڑو. ایسی چیز لو کہ جو ہمیشہ باقی رہے گی. اور یہ تو چیزیں جو بیان کی گئی نعمتیں یہ ہیں، ابرار کے لیے جو کچھ ہے، ابرار کے لیے تو بہت خیر ہے. بس ہم ایک اور آیت پر آج کے درس کو ختم کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ کیا ہو سکتا ہے. اور بہت ہی دلچسپ آیت ہے وہ بھی، کہ یہ ارشاد ہوتا ہے کہ قیامت میں آخر کیا ملے گا مومن کو، قیامت میں کیا ملے گا، کیا نعمتیں اس کو ملیں گی. تو یہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے پاس
جو کچھ ہے وہ ایک ایسا سرپرائز ہے مومن کے لیے کہ جب وہاں جائے گا تو وہ اچانک ان نعمتوں کو دیکھے گا، اچانک وہ نعمتیں اس کے سامنے آئیں گی تو وہ حیرت سے کہے گا کہ یہ کیا ہے، فَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ سمجھے گا کہ یہ تو ہم کھا چکے ہیں، دیکھ چکے نہیں، یہ کھا نہیں چکے ہو، یہ تم کو جو چیزیں دی جا رہی ہیں یہ اس سے کہیں بلندتر ہیں اور کوئی کمپیریزن نہیں ہے جو دنیا میں تم کو دی گئی تھیں۔ صلوات پر محمد و علیہ۔